قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث شریعت کی وسعت، سماحت اور برکت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ اس میں احسان کا ذکر ہے۔ احسان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے، ہر شے پر احسان لکھ دیا۔ ہر معاملے میں احسان کو سامنے رکھو، احسان کا برتاؤ سامنے رکھو۔ ہر معاملے میں احسان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے بندے کا احسان اپنے رب کے لیے، یہ احسان کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ اور ایک ہے احسان کا معاملہ بندے اور دوسرے انسانوں کے درمیان، عام انسانوں کے درمیان، مسلمان ہو کافر ہو، یہ بھی ایک احسان۔ تیسرا احسان جو یہاں حدیث میں سامنے آ رہا ہے وہ ہے بندے کا احسان جانوروں کے ساتھ، وہ بھی ذی روح اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ۔ تو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان لکھا ہے۔ احسان کی اصطلاح کو اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے۔ احسان مصدر ہے باب احسن یحسن احسانا سے، حسن سے ماخوذ ہے۔ ہر کام میں اچھائی، اچھائی کا پہلو، یعنی کام کو بگاڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے کسی مسئلے کو حل کرنا، سلجھانا، اپنانا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ چیز اگر اپنائیں گے تو معاملے کی بہتری بھی ہوگی اور اللہ کی رضا کا باعث بھی ہوگا، اور جو شریعت کے محاسن ہیں وہ نمایاں ہوں گے۔ میں عرض کیا کہ احسان کی 3 قسمیں۔ ایک احسان کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان، وہ آپ پڑھ چکے۔ ان ہر عبادت میں احسان، حدیث جبریل میں انہوں نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر ہو عبادت میں تو عبادت میں کتنا حسن ہوگا، کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنا اس عبادت کو سجاؤ گے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے نور کے ساتھ۔ ہر عبادت، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، ان ہر عبادت میں بندہ احسان کا پہلو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رہے کہ احسان جو ہے وہ دین کے مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ۔ 3 مراتب ہیں، ایک اسلام، ایمان اور احسان۔ سب سے ہلکا مرتبہ اسلام کا، پھر دوسرا ایمان کا، اور تیسرا احسان کا۔ احسان کا معنی ہر عبادت میں اچھائی اور حسن کا پہلو۔ نماز ہو تو اس کی اچھائی، سنت کی جو ہے وہ تطبیق اور خشیت اور تعلق باللہ، جو بھی امور ہیں نماز کو سجانے والے، یہ احسان ہے بندہ اور رب تعالیٰ کے درمیان، یہ احسان کی شکل۔ دوسرا احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ، باقی انسانوں کے ساتھ جو بھی برتاؤ ہو، وہ تجارتی ہو، وہ رشتہ داری کا ہو، وہ مصاحبت ہو، کوئی مستقل تعلق ہو، عارضی تعلق ہو، ہر معاملہ جو ہے اگر وہ احسان پر قائم رکھیں گے تو یہ شریعت کا یہ وصف نمایاں ہوگا، کام میں بہتری ہوگی اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ کہ یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کتنی عظیم مثال۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل اچھے طریقے سے کرو۔ قتل میں احسان، قتل میں حسن پیدا کرنا، اچھائی پیدا کرنا۔ کہ قتل کس کو کرنا ہے؟ کسی مجرم کو، قصاصاً قتل کریں گے نا کسی مجرم کو، کہ یہ قاتل ہے، اس پر قصاص قائم ہوگا اور قتل کریں گے۔ قصاصاً قتل ہوگا، کوئی مجرم
یا اور کوئی وہ شریعت کی حد توڑے گا، جیسے مرتد ہو گیا تو قتل کرو گے، تو شریعت ان مجرموں کو قتل کروا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ یعنی اس سے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک مجرم کی بات ہو رہی ہے، اس کے قتل میں بھی اچھائی اور حسن کے پہلو کو غالب رکھو۔ ایک حدیث نظر سے گزری تھی کہ اگر سانپ آ جائے اس کو ایک ضرب میں مارنے والے کے لیے زیادہ اجر، 2 ضربوں میں مارے گا اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یعنی سانپ کو مارنے کا اجر ہے، ایک ہی ضرب میں مارتے، حالانکہ سانپ ایک موذی جانور، کوئی اس میں خیر نہیں، لیکن اس کو اگر ایک ضرب میں مارا تاکہ اس کو کم سے کم اذیت ہو، 2-3 ضربوں میں مارو گے تڑپے گا، تکلیف برداشت کرے گا۔ تو اس شریعت کے محاسن کس قدر یہ ایک سلامتی اور امن کا داعی اور پیغامبر ہے۔ ہمارے دین کے بارے میں جو یورپ اور کفار کے جو پروپیگنڈے ہیں سارے جھوٹ پر قائم ہیں۔ یہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے، فتنوں کا دین نہیں ہے، فسادات کا دین نہیں ہے، امن و سلامتی کا دین ہے، جو ایک سانپ کے قتل میں بھی ایک احسان کا پہلو آپ کو بتا رہی ہے، ایک مجرم کو سزا دینے میں بھی احسان کا پہلو آپ کو بتلا رہی ہے۔ تو یہ ہے احسان کا معاملہ انسان اور بندوں کے درمیان۔ اور تیسری مثال کیا ہے؟ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور ذبح کرو، مثلا گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، ذبح کرو تو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اچھا ذبح کرو، اس میں بھی حسن پیدا کرو، اچھائی پیدا کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ جلدی چلے اور جلدی تکلیف سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو راحت دینے کی کوشش کرے۔ مثلا اس کو ذبح کے لیے لا رہے ہیں، یہ نہیں اس کو گھسیٹتے ہوئے لاؤ، اس کو ایک تکریم اور عزت سے لاؤ۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنا بکرا ذبح کیا، اور اس نے 2 بکرے ذبح کرنے تھے، ایک سامنے کھڑا تھا، دوسرا اس نے ذبح کیا، دوسرا سامنے کھڑا تھا۔ فرمایا کہ ذبحتہ مرتین، تو نے یہ بکرا جو دوسرا ہے اس کو 2 بار ذبح کیا، ایک بار یہ اپنے اس بھائی، اپنے ساتھی کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، کتنی اس کو اذیت محسوس ہو رہی ہوگی، دوسرا خود اس نے ذبح ہونا ہے، تو نے اس کو 2 بار ذبح کیا۔ یعنی یہ دین انسان تو کیا جانوروں کے مسائل کا بھی تحفظ کرتا ہے، ان کے لیے بھی حسن اور اچھائی پیدا کرنے کا کوشاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت میں گیا ہی نہیں گیا؟ حدیث میں ہے کہ شکر اللہ لہ فغفر لہ، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو معاف کر دی۔ اور ایک خاتون جو کنویں سے پانی پی کر باہر نکلی تو کنویں کے منڈیر پر کتے کو دیکھا جو کتے کی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اب پانی پلانے کا انتظام نہیں تھا، اس نے دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے سے باندھا، اس کو لٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ حدیث میں ہے فغفر لہا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ اور یہ عورت فاحشہ تھی، بد کردار تھی، معاف کرنے کا معنی یہ کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا اور اس کی آگے جو زندگی ہے وہ اللہ نے تقویٰ پر قائم کر دی، اسے اس معصیت سے نکال لیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ یہاں ایک تعلیق ہے شیخ الاسلام کی، بڑی عظیم تعلیق ہے کہ یہ نیکی صرف پانی پلانے کی، اس کا اتنا بڑا اجر۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نیکی اور شامل ہے، اور وہ ہے ان دونوں کا اخلاص۔ اخلاص سے مراد یہ کہ جب یہ دونوں پانی پلا رہے تھے، اپنا اپنا واقعہ دونوں کا، اس مرد کا اور اس عورت کا، اس وقت بعد دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ جب دیکھنے والا کوئی نہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے۔ بڑی طاقت ہے اخلاص میں، نیکی میں اخلاص شامل ہو جائے وہ نیکی بڑی قوی ہو جاتی ہے، بڑی مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کو دیکھ لے تو بعض اوقات ایک عمل بندے کی نجات کے لیے اور بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ذبیحہ کو راحت دو، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو
جو ذبح کی حکمت کو جانتا ہو، ذبح کی تکنیک کو جانتا ہو، کوئی اناڑی بندہ نہ ہو بلکہ اس فن کا ماہر ہو، اس کی خدمت آپ حاصل کریں تاکہ اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کر دیں۔ اور ایک چیز میں نے یہ پڑھی واللہ اعلم کہ ہم ذبح کرتے وقت جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے اچھی طرح اور اس کو ہلنے نہیں دیتے، یہ چیز بھی ذبح کی جو راحت ہے اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ ذبح کر کے اس کو چھوڑ دیں، اس کو تڑپنے دیں، تڑپنے سے بھی ایک تو خون جلدی خارج ہوتا ہے اور دوسرا اس سے بھی ایک راحت نصیب ہوتی ہے اور کچھ تکلیف کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اس کو ہلنے تک نہیں دے رہے، تو یہ مزید اس کی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی